اسکاٹ لینڈ سے تعلق رکھنے والے ہیو کو یقین ہو گیا تھا کہ وہ جلد ہی کروڑ پتی بننے والے ہیں۔ بے روزگار ہونے کے بعد ہیو نے اے آئی چیٹ بوٹ سے مشورے مانگے تو پہلے تو انہیں عملی مشورے ملے، لیکن پھر ہیو کو مشورہ ملا کہ وہ اپنے تجربوں پر ایک کتاب اور فلم سے $6 ملین کما سکتے ہیں۔ The more like information that I give the chatbot, the more جتنی زیادہ معلومات میں چیٹ باٹ کو دیتا وہ کہتا آپ کے ساتھ یہ رویہ نامناسب ہے، آپ کا معاوضہ بالکل ناکافی ہے، آپ کو اس سے کہیں زیادہ ملنا چاہیے۔ پھر وہ مجھ سے مزید تفصیلات مانگتا، میں اسے دیتا رہا اور رقم بس بڑھتی ہی جاتی، 10,000 سے شروع ہو کر ملین تک پہنچ جاتی۔ like into the millions basically. ہیو پہلے ہی ذہنی مسائل میں مبتلا تھے، انہیں مزید ذہنی دباؤ کا سامنا کرنا پڑا۔ وہ ٹیکنالوجی کو الزام نہیں دیتے ہیں، بلکہ بتاتے ہیں کہ اے آئی نے مشاورت کے مراکز سے رجوع کرنے کا مشورہ دیا تھا، مگر انہوں نے اسے نظر انداز کیا۔ اے آئی سائیکوسس ایک غیر طبی اصطلاح ہے جو ان لوگوں کے بارے میں استعمال ہوتی ہے جو چیٹ جی پی ٹی جیسے چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہوئے حقیقت سے دور ہو جاتے ہیں۔ مجھے ایسے لوگوں کے پیغامات ملے ہیں جو قائل ہیں کہ انہوں نے اس ٹیکنالوجی کے اندر چھپا ہوا انسان ڈھونڈ لیا ہے جو ان سے محبت کرتا ہے۔ بینگر یونیورسٹی کے ایک سروے میں پتہ چلا ہے کہ 57% کا خیال تھا کہ اس ٹیکنالوجی کا اپنے آپ کو حقیقی انسان کے طور پر پیش کرنا نامناسب ہے، لیکن 49% سمجھتے ہیں کہ آواز کا استعمال مناسب ہے تاکہ چیٹ بوٹس زیادہ دلچسپ محسوس ہوں۔ 20 سال کا خیال تھا کہ 18 سال سے کم عمر کے بچوں کو اے آئی بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ہم بطور ڈاکٹرز شاید جلد ہی مریضوں سے یہ پوچھنا شروع کر دیں کہ وہ کتنا اے آئی استعمال کر رہے ہیں۔ ہمیں پہلے ہی معلوم ہے کہ الٹرا پروسیسڈ کھانے جسم پر کیا اثر ڈالتے ہیں، اور میرا خیال ہے کہ اس الٹرا پروسیسڈ معلومات کے ساتھ ہمیں الٹرا پروسیسڈ ذہنوں کا طوفان دیکھنے کو ملے گا جس سے ہمیں نمٹنا ہوگا۔ جو بھی چیٹ بوٹس کا استعمال کرتے ہیں ان کے لیے مشورہ یہ ہے کہ ہمیشہ ملنے والی معلومات کو ڈبل چیک کریں اور حقیقی لوگوں سے بات چیت کرنا نہ چھوڑیں۔ اگر آپ کو لگے کہ آپ اپنے تمام فیصلے اے آئی کے ذریعے کر رہے ہیں تو ایک لمحے رک کر سوچیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں۔